الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی المعلم الحق بالحق بالقاسم الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة صلوات قابل صد احترام عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران حضرت ابو الفضل اور سوگواران حضرات اسیران کربلا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید شہزادی اولیاء معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کا یہ تیسرا مرحلہ ہے، جس میں روزانہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے مقصد علم کے عنوان پر گفتگو جاری و ساری ہے، اور یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو ابو البشر بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کے اعلان کے ساتھ زمین پر اپنا نمائندہ بنایا، فہرست نبوت کا سب سے پہلا نبی قرار دیا، سلسلہ آدمیت اور انسانیت کا آغاز حضرت آدم سے کیا، اور سب سے بڑی دولت جو حضرت آدم کو سب سے پہلے عطا ہوئی وہ دولت علم ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر حضرت آدم معبود نہیں تھے مگر مسجود بن گئے۔ یہیں سے آپ متوجہ ہو جائیں، حضرت آدم معبود نہیں تھے، معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور مسجود اسے کہتے ہیں جس کا سجدہ کیا جائے۔ آدم معبود نہیں تھے مگر اسی علم کی بنیاد کے اوپر مسجود قرار دیے گئے، اور ملائکہ سے فرشتوں سے افضل قرار دیے گئے۔ حالانکہ وہ مٹی سے بنے تھے، فرشتے نور سے بنے تھے، وہ سن میں فرشتوں سے کم تھے، فرشتے سن کے اعتبار سے، تسبیح کے اعتبار سے، کثرت عبادت کے اعتبار سے، کثرت سجود و قیام کے اعتبار سے حضرت آدم سے زیادہ تھے، مگر اللہ نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، آدم سے فرشتوں کو سجدہ نہیں کروایا، اور وہ سبب جو آدم کے مسجود ملائکہ ہونے کا قرار پایا وہ نہ دولت تھی، نہ زمین تھی، نہ جائیداد تھی، نہ باغات تھے، نہ دینار تھے، نہ درہم تھے، وہ سبب تھا علم، اور وہ علم جو سبب بنا وہ کسی اور شے کا علم نہیں تھا، پنجتن کے ناموں کا علم تھا۔ صلوات بھیجے محمد اور ہمارے یہاں دیکھیے، بغیر تمہید کے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ وہ پنجتن کے ناموں کا علم تھا، جس کے لیے باقاعدہ قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ وَعَلَّمَ آدم الاسماء، کہ ہم نے جناب آدم کو کل کے کل ناموں کی تعلیم دی، ثم عرضهم علی الملائکہ، کل میں پڑھ چکا ہوں، پھر وہی نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے، لیکن فرشتوں کے پاس ان ناموں کا علم نہیں تھا، تو وہ ملک ہو کے بھی منصب خلافت پر فائز نہ ہو پائے، اور آدم مٹی سے بنے تھے مگر پنجتن کے ناموں کا علم تھا۔ اس کا مطلب علم، اور علم میں بھی پنجتن کے ناموں کا علم، یہ ہے مقصد علم۔ علم صرف چاند پر جانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے،
علم صرف زندگی کو آسان بنانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، علم صرف فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، علم صرف سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، علم صرف دولت دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ جیسے عبادت کا مقصد اللہ کی قربت ہے، علم کا مقصد اہل بیت کی معرفت ہے۔ صلوات کا سہارا دے تو گفتگو کا بھائی، عبادت کا مقصد مقصد علم یہ ہے کہ اہل بیت کی معرفت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے ناموں کا علم دیا۔ دیکھیں نام کا کیا کام ہے۔ آپ مجھے میرے نام سے پہچانتے ہیں، میں آپ کو آپ کے نام سے پہچانتا ہوں۔ نام صرف حروف کے مجموعے کا نام نہیں ہوتا، نام صرف الفابیٹس کے ایک ورڈ میں ڈھل جانے کا نام نہیں ہوتا، نام ہوتا ہے پہچان کا ذریعہ۔ ہمارے یہاں نام بنتا ہے معرفت کا ذریعہ، نام بنتا ہے پہچاننے کا ذریعہ۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے ناموں کا علم دیا، اور ناموں کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن اللہ کا نام ایک نہیں ہے۔ ذرا متوجہ ہو جائیں میری طرف، اللہ ایک ہے مگر اللہ کا نام ایک نہیں ہے۔ رحمان بھی اس کا نام، رحیم بھی اس کا نام، حنان بھی اس کا نام، منان بھی اس کا نام، قدیر بھی اس کا نام، خبیر بھی اس کا نام، علیم بھی اس کا نام، رازق بھی اس کا نام، قادر بھی اس کا نام۔ وہ ایک ہے مگر نام ایک نہیں ہے۔ یہ جو اللہ ہے یہ اسم ذات ہے۔ پڑھے لکھے لوگ متوجہ ہیں، نوجوان پہلے دن ہی سے کثرت سے آ رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ جو اللہ ہے یہ ہے اسم ذات، اور باقی جتنے نام ہیں وہ ہیں اسم صفات۔ رحمان ہے اسم صفات، رحیم ہے اسم صفات۔ یہ جو اللہ ہے یہ ہے اسم ذات، اور باقی جتنے نام ہیں وہ ہیں صفتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ رحمان رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، لیکن اللہ ہے اسم ذات۔ اب اس اللہ کا اتنا اہم کام ہے اسلام میں کہ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے۔ اب میرے ساتھ آئیے گا، مسلمان ہونے کے لیے کوئی بغیر لا الہ الا اللہ کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اقرار کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب ذرا علماء سے پوچھئے کہ اللہ کے اور بھی نام ہیں، اگر کوئی الا اللہ کی جگہ الا رحمان کہے، الا اللہ کی جگہ الا رحیم کہے، الا اللہ کی جگہ الا خالق کہے، الا اللہ کی جگہ الا رازق کہے، ذرا میرا ساتھ دے خدا کے لیے، تو میں ایک منزل خاص تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ اگر کوئی اللہ کی جگہ، بھئی رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحمان کہے، اگر کوئی اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی جگہ رحیم کہے، کہا صاحب وہ کہتا رہے مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ ہی کہنا پڑے گا۔ رحیم کہنے سے کام نہیں چلے گا، رحمان کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کہا صاحب رحمان میں اللہ کی صرف ایک صفت ہے، رحیم میں اللہ کی ایک صفت ہے، لفظ خالق میں ایک صفت ہے، لفظ رازق میں ایک صفت ہے، مگر لفظ اللہ میں ہر ایک صفت ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، لفظ خالق میں ایک صفت خلق کرنے والا، لفظ رازق میں ایک صفت رزق دینے والا، لفظ قادر میں ایک صفت قدرت رکھنے والا، لفظ رحمان میں ایک صفت رحم کرنے والا، لیکن اللہ میں ساری صفتیں ہیں۔ اس کا مطلب صرف اللہ کی ایک صفت ماننے والا مسلمان نہیں ہوگا، ہر ایک صفت ماننے والا مسلمان ہوگا۔ اللہ کی صرف ایک صفت ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ بھائی ذرا میرے ساتھ آئیے گا، اللہ کی ہر ایک صفت ماننا ضروری ہے۔ اب جیسے مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا شرط ہے، مومن ہونے کے لیے علی ولی اللہ کہنا۔ میرے قریب آتے جائیں، یا علی یا علی یا علی یا علی،
میں بڑی محنت کر کے اپنے نوجوانوں کے لیے تبرک معرفت اہل بیت لے کے آتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہاں سے نوجوان کچھ لے کے جائیں, بزرگ میری اصلاح کر کے جائیں. توجہ فرمائیے گا, جیسے بغیر لا الہ الا اللہ کے کوئی مسلم نہیں ہو سکتا, بغیر علی ولی اللہ کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, لیکن جیسے اللہ کی صرف ایک صفت ماننے سے اسلام نہیں ملے گا, ویسے اسی ولی کو نبی کا داماد ماننے سے ایمان نہیں ملے گا. حاضری ضروری ہے, قہار ماننا بھی ضروری ہے, جبار ماننا بھی ضروری ہے, علیم ماننا بھی ضروری ہے, قدیر ماننا بھی ضروری ہے, حنان ماننا بھی ضروری ہے. ویسے ہی علی کو صرف خلیفہ ماننے سے کام نہیں چلے گا, بلا فصل ماننا بھی ضروری ہے, مشکل کشا ماننا بھی ضروری ہے, مظہر صفات خدا ماننا بھی ضروری ہے, اللہ کی صفتوں کا آئینہ ماننا بھی ضروری ہے. یہی تو پیغمبر نے پیغام دیا جب خیبر میں علی کے ہاتھ پر در خیبر آیا اور کوئی دوڑتا ہوا آیا, کہا یا نبی اللہ کمال ہو گیا. علی نے در خیبر ہاتھوں پر اٹھایا, نبی نے کہا اپنی اوقات میں رہے, ہاتھوں تک کیوں پہنچا, قدموں کو دیکھ. دیکھیں نبی کا مقصد دیکھیے بھائی, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, مجلس سمجھنے آتے ہیں, صرف سننے نہیں آتے ہیں. نبی کا پیغام سمجھیے. فرمایا علی کے قدموں کو دیکھ, ہاتھوں کو نہ دیکھ, علی کے قدموں کو دیکھ. قدموں کا تعلق اطاعت سے ہے, ہاتھوں کا تعلق بیعت سے ہے. نبی نے پیغام دیا کبھی ان سے بیعت لینے کی نہ سوچنا, اطاعت کرنے کی سوچنا. ان کی اطاعت کے لیے تم خلق ہو. در خیبر ہاتھوں پہ ہے اور قدم دوش ہوا پہ ہیں. کہ ان کے قدم دیکھ کے آؤ, ان کے قدم دیکھ کے آؤ. اس نے کہا علی کے قدم تو ہوا کے دوش پہ ہیں. سمجھائے صرف جسمانی طاقت ماننے سے کام نہیں چلے گا, نورانیت ماننا بھی ضروری ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہ خالی علی کو بہادر انسان مان لیا کہ مولا علی بہت بہادر انسان تھے. خالی بہادر انسان نہ مانو, اللہ کا امام مانو. خالی جسمانیت کو نہ مانو, نورانیت کو ہی مانو. تو اللہ نے گرامی جیسے اللہ کی ہر صفت کو ماننا ضروری, ویسے ہی مولا علی کی ہر صفت کو ماننا ضروری ہے. نام کی کتنی اہمیت ہے آپ دیکھیں. یہ جو ناموں کا انڈیا اتنی اہمیت ہے کہ اللہ ایک, اب جڑ گیا آپ مجھ سے, نام ایک نہیں ہے. ویسے ہی سال ایک ہوتا ہے مگر مہینے ایک نہیں ہوتے. ایک سال میں 12 مہینے. یہ 12 کا ڈیجٹ بھی الگ ہے. سال ایک رکھا, مہینے 12, دن ایک, گھنٹے 12. اب اگر 12 کی وجہ سے کسی کے چہرے پر 3 بجنے لگے, چونکہ ہر عمر
عمر کے، ہر ایج کے، ہر سطح ذہن کے لوگ آتے ہیں، تو جیسے گھر میں سب کو ایک جیسا کھانا نہیں کھلایا جاتا. یہ بڑا والا لڑکا کباب پراٹھا کھاتا ہے، چھوٹا والا دودھ پیتا ہے. صلوات بھیجے محمد والا محمد. تو سب کو سب کی غذا دینا ضروری ہے نا. صلوات بھیجے محمد والا. سال 1 مہینے 12 ہیں. تو سنیے گا، بڑی اہم چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور 12 کی بڑی اہمیت ہے. جناب موسیٰ نے دریا پر راستے بنائے 12، پتھر پر عصا مارا چشمے نکلے 12. جناب داؤد پر انجیل نازل ہوئی، ان کے ساتھ ساتھ چلنے والے 12. زبور نازل ہوئی، معاف کیجئے، جناب داؤد پر، ان کے ساتھ ساتھ چلنے والے 12. حضرت عیسیٰ کے حوارین 12. بھائی ساری کتابوں میں یہ تذکرہ ملے گا، ایسا نہیں ہماری کتاب میں وہاں نہیں ہے. موسیٰ کے ساتھ 12 کا ذکر ہے، داؤد کے ساتھ 12 کا ذکر ہے، عیسیٰ کے ساتھ 12 کا ذکر ہے. آدم و نوح کے ساتھ نہیں ہے، ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے تو موسیٰ کے ساتھ، داؤد کے ساتھ، عیسیٰ کے ساتھ. کیوں کہ موسیٰ کو ملی تورات، داؤد کو ملی زبور، عیسیٰ کو ملی انجیل، قرآن میں بنا قانون. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا قانون نہیں بدلتا. جب پہلی کتابیں لانے والے بغیر 12 کے نہیں ہیں تو آخری کتاب لانے والے. اچھا آپ دیکھیں، جس کے لیے میں نے زحمت دی آپ کو، سال میں مہینے ہوتے ہیں 12. یہ محرم، یہ صفر، یہ ربیع الاول، یہ ربیع الثانی، یہ جمادی الاول، یہ جمادی الثانی، یہ رجب آ گیا، یہ شعبان چلا گیا، یہ رمضان آ گیا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کے سامنے کسی نے کہا رمضان آنے والا ہے، رمضان جانے والا ہے. امام نے کہا یہ نہ کہا کر کہ رمضان آئے گا رمضان جائے گا، ماہ رمضان کہا کر، رمضان نہ کہا کر. کہ کیوں؟ کہ یہ رمضان اللہ کا نام ہے. میرے ساتھ آئیے گا. فرمایا رمضان نہ کہا کر، شہر رمضان کہے، ماہ رمضان کہے، رمضان کا مہینہ کہا کر، اس لیے کہ رمضان بھی اللہ کا ایک نام ہے. توجہ سنیے گا بھائی، نقطہ رمضان کا ہے مگر شعبان کے مہینے کے مطابق سنیے گا. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ ارے رمضان کا موڈ بنا کے نہ سنیے خدا کے لیے. عزاداروں کے ساتھ سنیے، روزے داروں کی طرح نہ سنیے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. فرمایا یہ نہ کہا کر کے رمضان آیا رمضان گیا. امام کی حدیث ہے، رمضان آئے گا رمضان جائے گا. فرمایا کہا کر ماہ رمضان، شہر رمضان. عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں. شہر رمضان، ماہ رمضان. فرمایا رمضان ہے اللہ کا نام، مہینے 12 بنائے، ایک کا نام اپنے نام پر رکھا. تو جیسے مہینے 12 ایک کا نام اپنے نام پر رکھا، امام 12 ایک کا نام اپنے نام پر رکھا. ایک مہینے کا نام اپنے نام پر رمضان، ایک امام کا نام اپنے نام پر علی. نہیں میں غلط کہہ گیا. ارے مہینے 12 تھے مگر 12 میں ایک کا نام اپنے نام پر رکھا. 12 اماموں میں 4 کا نام اپنے نام پر. جو پہلا ہے وہ بھی علی، جو چوتھا ہے وہ بھی علی، جو 8واں ہے وہ بھی علی، جو 10واں ہے وہ بھی علی. امامت کے آسمان پر 4 چاند لگا دیے. ابھی غور سنیے گا. ابھی سنیے، ہاں دیکھیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد.
जहां तक लिया जा रहा हूं आपको, आप अली 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 चमन चमन कली कली अली 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 का शौहर अली अली का शौहर अली अली दामाद पैगंबर अली अली दामाद सुभान अल्लाह अली 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 जिब्रील का टीचर अली अली मकतब का मौला अली अली मकतब का मौला अली अली नारा कायबरी या नारा हैदरी या नारा तलवार। अभी देखिए, मैं जिस चीज के लिए आपको आमादा कर रहा हूं, इंशाअल्लाह आप दुआ देते हुए निकलेंगे यहां से। माह रमजान, फरमाया रमजान अल्लाह का नाम है, माह रमजान कहा करो। मौला अली का नाम अली, वो आला है, ये अली है, अल्लाह ही ने तो रखा है, अपने नाम पर रखा है ना। मौला अली से पहले अली नाम सिवाय अल्लाह के किसी का नहीं था। सब इस बात पर मुत्तफिक है, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। एक महीने का नाम रमजान, माह रमजान अपने नाम पर रखा, मौला अली का नाम अली अपने नाम पर रखा। अच्छा, जिस महीने का नाम अपने नाम पर रखा उसका सोना भी इबादत, उसमें जागना भी इबादत, उसकी सांस भी इबादत। क्या फरमाया? मुंह से आने वाली बदबू को भी पसंद किया कि रोजादार के मुंह की बदबू मुझे मुश्क व अंबर से ज्यादा पसंद है। जिस महीने का नाम आखिरी आदमी तक अपने नाम पर रखा उसमें 4 किताबें नाजिल की। तौरात भी माह रमजान में नाजिल हुई, इंजील भी माह रमजान में नाजिल हुई, ज़बूर भी माह रमजान में नाजिल हुई, कुरान भी माह रमजान में नाजिल हुआ। तो जिस महीने का नाम अपने नाम पर रखे, अगर उसमें 4 किताबें नाजिल हो सकती है, तो जिस अली का नाम अपने नाम पर रखा, अगर पैदा होता ही तौरात भी सुनाए, इंजील भी सुनाए, ज़बूर भी सलामत रखे नौजवानों के जो खरोश को। माह रमजान अपने नाम पर है, 4 किताबें नाजिल हुई, मौला अली का नाम उसके नाम पर है, आते ही 4 किताबों की तिलावत की। चांद हर महीने में निकलता है, मौला के चाहने वाले बैठे, मगर सबसे मोहतरम चांद माह रमजान का चांद। हर चांद हर महीने में निकलता है चांद, मगर सबसे मोहतरम चांद माह रमजान का। क्यों? इसलिए कि महीना उसके नाम पर है, तो जिस महीने का नाम उसके नाम पर हो उसका चांद सबसे मोहतरम। तो अब अगर अली का अब्बास हमारे बनी हाशिम बन जाए, बनी हाशिम का चांद कहलाए तो हैरत की क्या बात है। बस मैंने आपके ज़हनों को जोड़ लिया अपने ज़हन से। फरमाए ना कहा करो रमज़ान आएगा, ना कहा करो रमज़ान जाएगा, फरमाया माह रमज़ान कहा करो। रमज़ान अल्लाह का नाम है। अब माह रमज़ान आया, गुज़रते गुज़रते शब क़द्र आ गई। शब क़द्र में आमाल शब क़द्र शुरू हुए। कुरान नाज़िल हुआ था, हमसे कहा गया आमाल शब क़द्र करो। हमने शुरू किया आमाल का, दुआ पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बे किताब कल मुंज़ले। पालने वाले तुझे वास्ता उस किताब का जो नाजिल की है। अब इसी के लिए मैंने ज़हमत दी है। आप जाने, इमाम जाने, समाज जाने, विलायत जाने, आपके कान जाने, उज़्नुल्लाह जाने, आपकी ज़बान जाने, लिसानुल्लाह जाने। कहा दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह तुझे वास्ता बे किताब कल मुंज़ले, तुझे वास्ता उस किताब का जो नाजिल की गई, वमा फी है, और उसका वास्ता जो उसमें है। देखिए कुरान का इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, तारुफ कराया जा रहा है। बे किताब कल मुंज़ले, नाजिल होने वाली किताब कौन सी? कुरान। और उसका वास्ता वमा फी है, जो कुछ इसमें है। अब क्या है इसमें?
دعا آگے بڑھی وما فی ہے جو اس میں ہے وفی ہے اسموں کا اکبر اس میں اللہ کا سب سے بڑا نام ہے وہ اسماء کا الحسنہ اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں لیجئے قرآن کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے کہ قرآن میں صرف شریعت نہیں صرف احکام عبادت نہیں صرف قصے نہیں صرف کہانیاں نہیں کیا ہے قرآن میں وما فی ہے آخری آدمی کا توجہ جو کچھ اس میں ہے وفی ہے اسموں کا اکبر اس میں ہے سب سے بڑا نام وہ اسماء کا الحسنہ اور اللہ کے اچھے اچھے نام اب ہم جاہل پہچانے کیسے اسموں کا اکبر کیا اسماء الحسنہ کیا کہ پریشان کیوں ہوتا ہے قرآن سر پر رکھ کہ بکا یا اللہ بے محمد بے علی بے فاطمہ اسموں کا اکبر بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین یہ ہے قرآن میں وما فی ہے سر پر رکھ کے گواہ بنایا تاکہ اب کوئی جھٹلائے نہ ہر آدمی مان لے کہ قرآن میں صرف یا اللہ نہیں ہے یا محمد بھی ہے یا علی شوہر حسنین کا بابا حسین کا بابا عباس کا بابا پریتم کا مولا کمبر کا مولا عیسیٰ کا مولا موسیٰ کا مولا گردے کو سنبھالے سورج کو نکالے تارے کو بلا لے ہم تیرے حوالے ذرا دور سے بولو مل کر بولو اللہ کی زینت کعبے کی زینت مسجد کی زینت منبر کی زینت چڑیوں کی چہک میں پھولوں کی مہک میں پھولوں کی چہک میں ابو طالب کا بیٹا قبر کے باہر جو کچھ کر لے تیری قبر کے اندر قبر کے باہر جو کچھ کر لے قبر کے اندر جس کے دل میں علی کی ولایت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے دل سے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مل کے نعرہ وما فی ہے وفی ہے اسموں کا اکبر اس میں اللہ کا سب سے بڑا نام ہے بیکا یا اللہ یہ اسموں کا اکبر ہو گیا بیکا یا اللہ اسموں کا اکبر ہو گیا اسماء کا الحسنہ اس کے اچھے اچھے نام یہ محمد اس کا نام علی اس کا نام فاطمہ اس کا نام ارے کیا سنایا شب قدر قرآن سر پر رکھوایا اور احترام کا طریقہ بھی سکھایا کہ چونکہ اس میں ان کے نام ہیں یوں تو قرآن کاغذ پر لکھا ہے دفتیوں میں لپٹا ہے کپڑے کے جزدان میں رہتا ہے لیکن چونکہ ان کے نام ہیں لہذا زمین پر نہ رکھنا سر پر رکھنا اب کوئی نہ پوچھے کاغذ کا تعزیہ سر پر کیوں رکھنا سر پر کیوں رکھا تو یہ کاغذ کی کتاب سر پر کیوں رکھی وما فی ہے تو یہاں بھی وما فی ہے اس میں بھی ان کے نام اس میں بھی ان کے نام قذابیت تعزیہ کا احترام کہاں سے لائے شب قدر مسجد کی الماری سے نکال لائے صلوات پڑھے محمد
دیکھیے میں چاہتا ہوں، میں روز عرض کرتا ہوں، میرا اپنا درد دل یہی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے مجمع میں مولا نے مجھ جیسے حقیر فقیر کو موقع دیا اور نوجوان یہاں سے کچھ علم میں اسماء اہل بیت لے کے نکلے. اس میں کوئی اختلافی بات تو نہیں ہے. وما فی ہے جو کچھ قرآن میں ہے، فی ہے اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی، اللہ کا نام ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں. دعا کے ذریعے تھیوری قرآن پر سر پہ رکھوا کے قرآن پریکٹیکل کروایا کہ اچھے اچھے نام کیا ہیں. یہ محمد اس کا نام ہے، علی اس کا نام ہے، اور احترام کا طریقہ سنایا جس میں اس کے نام ہوں، جس میں ان کے نام ہوں انہیں نیچے نہ رکھنا، اوپر اٹھانا. اب سمجھ میں آیا غدیر میں سب کو نیچے کیوں بٹھایا؟ علی کا ہاتھ ہو. بہت بڑا کوئی قابل ہوں، بہت بڑا کوئی علامہ ہوں، ارے میں جاہل ہوں. علماء کی جوتیاں سیدھے کرنے والا. اس موضوعات پر پرانے بزرگ لوگ پڑھتے تھے، اب آج اس ڈر میں نہیں پڑھا جاتا کہیں گفتگو ٹھس نہ ہو جائے. ارے فضائل اہل بیت کا پانی ملا کے دیکھیے، دیکھیں کیسی تری آتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. گرامی ناموں کا علم وما فی ہے. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، پالنے والے اس کتاب کا واسطہ جو نازل ہوئی ہے. وما فی ہے جو کچھ اس میں ہے. اب اس میں کیا ہے؟ وفی ہے اسمک الاکبر، اللہ اکبر، واسماؤک الحسنی، اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں. یہ عزیزوں نام کی اہمیت ہے. اب نام کی حقیقت سن لیجئے، نام کی حقیقت سن لیجئے. ایک چیز ہوتی ہے اہمیت، ایک چیز ہوتی ہے حقیقت. کعبے کی طرف نماز پڑھنا ہے ہمیں، کعبے کا رخ کر کے، یہ ہے کعبے کی اہمیت. کعبہ بیت اللہ ہے، یہ ہے کعبے کی حقیقت. نماز میں قرآن کے سورے پڑھنا ہے، یہ ہے قرآن کی اہمیت. قرآن کلام اللہ ہے، یہ ہے قرآن کی حقیقت. نام کی اہمیت تو سن لیا آپ نے، اب نام کی حقیقت دیکھیے. نام کی حقیقت تب سمجھ میں آئی جب در امام پر پہنچے. زائرین بھی بیٹھے ہیں یہاں. مولا علی کے روضے پر پہنچے تو چوتھے امام نے کہا یہاں جب آؤ تو ہم تمہیں سکھاتے ہیں کہ کیسے سلام کرو. ہم نے پوچھا کیسے سلام کریں؟ چوتھے امام نے ایک زیارت دی کہ جب ہمارے دادا کی قبر پر آؤ تو یہ کہہ کے سلام کرو. ہم نے کہا حضور بسم اللہ کا شروع کرو، السلام علی اسم اللہ. ارے دیکھیں آپ یہاں تک اس منزل تک آ گئے تھا، میرے ساتھ رہیے گا. السلام علی اسم اللہ کیا ترجمہ ہوا؟ مولا علی کی قبر پہ ہم نے کہا سلام ہو اللہ کے نام پر، امام پر نہیں، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر. جیسے کعبہ بیت اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، صفا و مروہ شاعر اللہ ہے، علی چلتا پھرتا اللہ کا نام ہے. السلام علی اسم اللہ، یہ اللہ کا نام. یہ میں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا، میں نے پہلے ہی نیت کر لی تھی کہ اگر اس پہ داد لے لی تو مقدر، نہ ملی تو آخرت میں اجر مل جائے گا. اب جو بار بار شاعر شعر پڑھتے ہیں، ذاکر اپنے ہی نکتے بار بار پڑھتے ہیں، وہ اسی سبب پڑھتے ہیں
کہ ایک بار سمجھاتے ہیں دوسری بار سناتے ہیں. اور آج نہ صحیح پھر کبھی دوہرا دوں گا, لیکن سن لیجئے. السلام علی اسم اللہ, مولا علی اللہ کے نام, رحمان اللہ کا نام, رحیم اللہ کے نام. جو لکھے ہوئے ہیں وہ اور ہیں, یہ چلتا پھرتا ہوا نام ہے. مصلی پہ آنے والا نام, ممبر پہ جانے والا نام, خطبہ دینے والا نام. اب جو کہتے ہیں علی کو کیوں پکارتے ہو, ارے غیر اللہ کو نہیں پکارتے, اسم اللہ کو پکارتے ہیں. یا علی یا علی یا علی. میری زبان میں تاثیر دیجئے کہ میں یہ بات سمجھا لوں. مولا علی کے لیے بھی زیارتوں میں لفظ ہے اسم اللہ, اللہ کا نام. پیغمبر اسلام کے لیے بھی لفظ آیا ہے اسم اللہ. ماشاءاللہ مجھے خبر ملی ہمارے برادر مولانا میثم زیدی صاحب بسم اللہ پہ پورا عشرہ پڑھ چکے ہیں, اور پھر 26 محرم سے 30 محرم تک اسلام و حیات انسانی کے عنوان سے پڑھان کی مسجد میں 8 بجے شب پڑھیں گے. اب بسم اللہ وہ کروا چکے ہیں. اب بسم اللہ کے اوپر پوری زندگی کے علم کا دار و مدار ہوتا ہے. دیکھنا ہے کہ خطابت کی بسم اللہ ہوئی کیسے ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے گا حیدری, بہت خاص بات ہے. اگر سمجھا لے گیا, داد لے لی میں نے تو مقدر, داد نہ مل پائی تو اجرت ہی اجرت ہے. اجری اجر بارگاہ معصومہ سے. پیغمبر بھی اسم اللہ ہیں حدیثوں کے مطابق. خود پیغمبر بھی اللہ کا نام ہے, مولا علی بھی اللہ کا نام ہے. جیسے رمضان اللہ کا نام ہے, ویسے ہی محمد یہ بھی اسم اللہ, علی یہ بھی اسم اللہ. یہ 2 نام اور ہیں, اور یہ چلتے پھرتے نام ہیں. اب دیکھیں نام کا قانون یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں اللہ آیا. اللہ کیا ہے, ابھی آدھے گھنٹے پہلے میں نے پڑھا اسم ذات. اللہ کیا ہے, اسم ذات. رحمان و رحیم 2 نام اور آئے, یہ کیا ہیں, اسم صفات. اب دیکھتے جائیے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سنٹنس میں ایک آیا اسم ذات, 2 آئے اسم صفات. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا علی میری زبان میں قوت دیجئے. اے خطیب ممبر سلونی میری مدد کیجئے. اے باب الحوائج موسیٰ کاظم میری امداد کیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ آیا اسم ذات, 2 پیچھے پیچھے اس میں صفات آ گئے, علی عظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. واللہ میں اللہ آیا اس میں ذات, غفور و رحیم 2 اسم اور آ گئے. قانون یہ ہے کہ جب اس میں ذات لینا تو اس میں ذات کا لفظ اللہ کا احترام یہ ہے کہ یہ نام اکیلا نہ لینا, اس نام کے بعد 2 نام اور آنا چاہیے. یا علی میری مدد کیجئے, یا زہرا میری مدد کیجئے, یا مولا میری مدد کیجئے. قانون یہ ہے کہ جب اس میں ذات آئے اللہ تو اس نام کا احترام یہ ہے کہ اس کے ساتھ 2 اور آئیں. محمد بھی اس کا نام, علی بھی اس کا نام. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی علی.
नफ्स है जिसका नफ्सुल्लाह, चेहरा जिसका वजहुल्लाह, आंखें जिसकी ऐनुल्लाह, कान है जिसके उज़्नुल्लाह, ज़बान लिसानुल्लाह, नाम है जिसका इस्मुल्लाह, इल्म लदुन्नी सिर्रुल्लाह, सैफ है जिसकी सैफुल्लाह, बैत है जिसका बैतुल्लाह, जंग है जिसकी हरबुल्लाह, सिल्म है जिसकी सिल्मुल्लाह, फतह है जिसकी फतहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदन रसूलुल्लाह, क्या कहना, माशाअल्लाह। अलियन वलियुल्लाह, मौला सलामत हो। और पहुंच गया मेरा पैगाम। शुक्रिया मौला का कि ये पैगाम पहुंचवा दिया। ये कानून है भाई साहब, कुरान का कानून कि इसमें ज़ात के साथ दो नाम और लाना, ये अल्लाह के नाम का एहतराम है। अब जो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलियन वलीउल्लाह कहते हैं तो बदतमीज नहीं है इसलिए कहते हैं। हमें हमारे बुजुर्गों ने एहतराम सिखाया है, ये अल्लाह के नाम का एहतराम है कि दो नाम पीछे पीछे आए। आपने बस मेरी मेहनत स्वारत हो गई। अभी तो यही तो मकसद है, इल्म है, यही मकसद है मजलिस है। बस अब आखिरी बात सुने, कल परसों 2 दिन और रह गए, देखें जनाब सैयदा क्या पढ़वाती हैं। नाम की अहमियत है, नाम की अहमियत है, सिर्फ नाम की अहमियत नहीं है, बदनाम की भी अहमियत है। क्या सुना आपने? हुक्म है कि कुरान जरा संभल के पढ़ा करो, ठहर ठहर के, और ख़ास करके नमाज में जब सूरह अलहम्द पढ़ो तो बहुत ठहर के पढ़ना, इसलिए कि सूरह अलहम्द में 7 जगह शैतान का नाम आता है। ये है बदनाम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहो, कनस्तईन न कहो। ये कनस्तईन है शैतान का नाम। अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहो, दुलिल न कहो। ये दुलिल क्या है? शैतान का नाम है। बस आखिरी बात है, गुफ्तगू तमाम है। संभल के पढ़ो। इल्म तजवीज़ ज़रूरी है। इल्म तजवीद अरबी ज़बान में बग़ैर इल्म तजवीद के मखरज सही नहीं है तो नमाज सही नहीं होती है। इसलिए कि अरबी ज़बान में 9 हुरूफ मुश्तबा हैं, 9 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो हुरूफ मुश्तबा कहलाते हैं। हुरूफ मुश्तबा आवाज़ सबकी एक सी होती है, शक्ल सबकी अलग होती है। सीन अलग है, साद अलग है, आलिफ अलग है, ऐन अलग है। मगर हम क्या करें बेचारे, हम तो आलिफ हो या ऐन हो या तो ए समझते हैं या छोटा आ समझते हैं। संभल के पढ़ो, संभल के। 7 जगह शैतान का नाम आता है। पालने वाले नाम आ रहा है तो आने दे। हमसे कहा है कुरान नमाज शुरू करने से पहले, कुरान से पहले कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये भी तो आ गया उसका नाम, नमाज से पहले नाम आ गया। कुरान में सैकड़ों जगह नाम है। बस मेरे मौला ये और समझा लूँ, आज की मेरी मजलिस मुकम्मल हो जाए। सैकड़ों जगह कुरान में शैतान का नाम है, कहीं तो नहीं रोका। इसमें क्यों इतनी ताकीद है कि संभल के पढ़ो, शैतान का नाम ना आए। कहा भाई कुरान में जहाँ जहाँ शैतान का नाम है वो उसके नाम की जगह है। अरे क्या कहना मेरी मदद कीजिए, शहजादी औलिया मेरी मदद कीजिए। कुरान में जहाँ जहाँ शैतान का नाम है वो उसके नाम की जगह है। और अगर तुमने सूरह अलहम्द तेज तेज पढ़ा
تو اس کے نام کی جگہ نہیں آئے گا، اللہ کے نام کی جگہ آئے گا۔ نام کا جھگڑا نہیں ہے، مقام کا جھگڑا ہے۔ ارے بس جملہ لیتے جائیے، نام کا جھگڑا نہیں ہے، مقام کا جھگڑا ہے۔ شیطان شیطان کی جگہ آئے، جہنم میں جائے، اللہ کے مقام پر نہ آئے۔ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا دے، نعرہ حیدری۔ معاف کیجیے گا حیدر صاحب، اپنے آپ کی پیٹھ ادھر ہے، میں ان کے منہ دیکھ رہا ہوں۔ بہت زیادہ قوت برداشت باقی نہیں رہ گئی ہے، ماشاءاللہ نعرے لگا رہے ہیں، دل نعرے لگا رہے ہیں۔ نام کی جگہ شیطان کا نام نہیں آئے گا، اللہ کے نام کی جگہ اس کی جو جگہ ہے وہاں رہے، اللہ کے نام کی جگہ نہ آئے۔ علی کیا ہے؟ اسم اللہ، علی ہے اللہ کا نام۔ آپ سمجھے حسن گھر سے نکلے کہا ادھر میرے باپ کے جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے۔ کیا نام ہے اس نام کے قربان انیس؟ یہ نام کا علم، انیس کو انیس بنایا ہے تو نام کے علم نے بنایا ہے۔ عزیزوں، امام کا علم، ارے امام کے علم کے لیے انبیاء شہر علم کے دروازے پر لائن لگائے کھڑے ہیں۔ امام کا علم، ہمیں نام کا علم ہو جائے۔ مقصد علم یہی ہے عزیزوں، گفتگو میں نے تمام کی کہ در اہل بیت تک پہنچ جاؤ۔ یوں نہیں آتے، یوں آ جاؤ۔ میں پڑھ چکا ہوں، دین کے ذریعے نہیں آتے، دن کے ذریعے آ جاؤ۔ پیغام کے ذریعے نہیں آئے غدیر کے، نام کے ذریعے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کیسا نام ہے! خدا قسم ان کے ناموں کا علم ہو جائے، اور یہی مقصد علم ہے کہ کسی طرح بھی آؤ در اہل بیت پاؤ۔ لیکن ساری کائنات بنا ہی ان کے لیے گئی ہے، اور یہ نام ہے اسم اللہ۔ علی اسم اللہ ہے، تو کتنے اسم اللہ ہیں اس گھر میں؟ جو کعبے کے اندر 13 رجب کو نظر آیا وہ بھی علی ہے، اسم اللہ۔ وہ جو علی ابن الحسین ہے، وہ جو علی اکبر ہے، وہ جو علی اصغر ہے۔ سمجھے اس نام کی اہمیت کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے مولا حسین۔ بیمار کربلا بھی علی، 18 برس کا جوان بھی علی، 6 مہینے کا علی اصغر بھی علی۔ نام کا فرق نہیں ہے، سن کا فرق ہے، اور سن کا فرق ہے، صفت کا فرق نہیں ہے۔ وہ علی مرتضیٰ ہے جو ذوالعشیرہ کی تنہائی میں کہتا ہے انا یا رسول اللہ۔ جب کوئی پیغمبر کا ساتھ دینے والا نہیں، ذوالعشیرہ میں علی مرتضیٰ نکلے، کربلا میں حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نکلے۔ وہ علی مرتضیٰ ہیں جنہوں نے جھولے میں کلہ اصغر چیرا ہے۔ یہ علی اصغر ہیں جنہوں نے باپ کی آغوش میں کلہ یزیدیت کو چیر دیا۔ اور پھر علی اکبر، ابھی مرثیہ سن رہے تھے آپ جناب علی اکبر کا۔ کل شب جمعہ میں نے سوچا تھا کہ پڑھوں گا جناب علی اکبر کے مصائب، مگر ایک واقعہ یاد آ گیا
کہ ملا عباس آخن ایران کے عالم دین زائرین کے قافلے کے ساتھ شب جمعہ امام حسین کے حرم کی زیارت کو پہنچے اور یہ ہوا کہ مصائب پڑھے جائیں، تو ملا عباس نے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے شب جمعہ۔ خواب میں امام حسین کو دیکھا کہ ملا عباس تم نے یہ کیا کیا؟ کہ حضرت آپ کے جوان بیٹے کے مصائب پڑھے، کہ خبردار شب جمعہ ہماری قبر پر ہمارے اکبر کے مصائب کبھی نہ پڑھنا۔ کہ حضرت کیوں؟ کہ ہماری اماں ہم سے ملاقات کو آتی ہے، تم مصائب پڑھ کے چلے گئے، ساری رات ہماری ماں ماتم کرتی رہی۔ آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم نہ رلائے، دعائے ہمیں سرکار سید الشہداء کے۔ ایسی ایسی مجلسیں ماشاءاللہ 10 دن آپ نے سنی، ایسے عرفانی فضائل سن چکے آپ علماء خطبہ سے، کیسے کیسے مصائب سن چکے آپ، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں مجمع آتا ہے اور مصائب کے لیے خاص فرمائش کی جاتی ہے کہ یہ مصائب وہ ان کے مصائب وہ ان کے مصائب پڑھیے گا۔ مصائب سننے سے کسی کا دل نہیں بھرتا، حالانکہ سب نے سنا ہے کہ عباس کے بازو کاٹے گئے، کسی نے دیکھا نہیں۔ سب نے سنا ہے کہ اکبر کا سینہ چھیدا گیا، کسی نے دیکھا نہیں۔ سب نے سنا ہے کہ کند خنجر سے حضرت کا گلا کاٹ ڈالا گیا، 3 بھال کے تیر سے 6 مہینے کا بچہ ذبح کر دیا گیا، کسی نے دیکھا نہیں۔ سن کے یہ عالم ہوتا ہے، میں پڑھ چکا ہوں، فرمائشیں کی جاتی رہتی ہیں، اس لیے پڑھے دے رہا ہوں کہ گوپال پور میں عاشور کے دن ایک مجلس ہو رہی تھی، ایک عالم دین نے مصائب پڑھے، لوگ روتے روتے بے ہوش ہوئے، فاقہ شکنی کا وقت تھا، اس کے بعد سب ہوش میں لائے گئے اور فاقہ شکنی کے لیے بٹھائے گئے، لیکن ایک بزرگ ایسے تھے جو فاقہ شکنی کے لیے نہیں آئے، وہ بیٹھے ہوئے سر و سینہ پیٹتے رہے۔ یہ عالم ان کے پاس آئے اور کہا فاقہ شکنی کے لیے چلیں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا اتنا بتا دیجئے، سب کا گریہ رک گیا، آخر وہ کون سا جملہ آپ کے دل میں تیر بن کے اتر گیا کہ اب تک آپ کے آنسو نہیں رکتے؟ فرمایا میں مصائب سن کے نہیں رویا ہوں، جو تو نے پڑھا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے قاسم کا پامال لاشا دیکھا، عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، اکبر کا چھدا ہوا سینہ دیکھا، علی اصغر کا ڈھلا ہوا منکا دیکھا، امام کے گلے میں چلتا سید الشہداء۔ یہ تو خاص رونے ہی کے دن ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ 10 محرم سے تو غم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آج 17 محرم ہے، ہم مجلس کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ سکینہ باپ کی شہادت کے بعد ابھی گھر نہیں پہنچی، سید سجاد ابھی کانٹوں پر چل رہے ہیں، زینب کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، جس شہر میں شہزادی بن کے آئی تھی آج زینب قیدی بنی ہوئی بیٹھی ہے۔ اور یہاں پر مجھے ایک عالم کا جملہ یاد آتا ہے، میں نے اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھا اس روایت کو، ایک عالم سے سنا، معتبر عالم سے، کہ جب امام حسن 2 سال کے ہوئے اور مولا علی گھر کے اندر داخل ہوئے تو بڑا شہزادہ باپ کی طرف دوڑا، جیسے بچے باپ کے گھر آنے پر باپ کو دیکھ کے دوڑتے ہیں، بلا تشبیہ ویسے ہی دوڑے، تو مولا علی نے امام حسن کو گود میں اٹھا لیا۔ مولا حسین 2 برس کے ہوئے، باپ بیت الشرف میں آئے، مولا علی نے مولا حسین کو ہی گود میں اٹھا لیا، لیکن جب جناب زینب سلام اللہ علیہا 2 برس کی ہوئی اور باپ گھر میں داخل ہوئے تو بیٹی باپ کو دیکھ کے دوڑی، مولا علی نے بیوی کو گود میں نہیں اٹھایا، اپنی انگلی شہزادی کی انگلی میں تھمائی اور گھر کی انگنائی میں اس کونے سے اس کونے تک، اللہ اکبر، کیا دارو، رونے میں کوئی شرم نہیں، ارے شرم گناہوں بہاتی آنا چاہیے، شرم خطاؤں بہانا چاہیے، رونے میں شرم نہیں عزادارو، رونے میں شرم نہیں، اس لیے کہ آپ جب داد دیتے ہیں مجھے میرے دل کو طاقت ملتی ہے، جب چیخ کے روتے ہیں حسین کی ماں چادر پھیلا کے، ارے میرے حسین کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ
इस कोने से उस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक घर के आंगन में टहलाते थे। जनाब फिजा कहती है मैंने एक दिन पूछ लिया, आका सारे बेटों को गोद में उठाते हैं आप, लेकिन आका जब बेटी बढ़ती है आपकी तरफ तो हमने देखा है कि आप अपनी अंगुष्ठ मुबारक बीबी के दस्ते मुबारक में दे देते हैं और बीबी को आंगन में इस कोने से उस कोने तक ले जाते हैं, उस कोने से इस कोने तक ले जाते हैं। जनाब अमीर की आंखों में आंसू आए का फिजा, अरे मैं अपनी ज़ैनब को पैदल चलने का आदी बना। माशाअल्लाह, आवाज़ें बुलंद के बाद एक अलग किया गया। अजीजों आप सुनते हैं, सुन के रो रहे हैं। कोई जनाब ज़ैनब के दिल से पूछे, कोई बीबी उम्मे लैला के दिल से पूछे। जनाब उम्मे लैला कहती हैं मैंने देखा अकबर चंद दिन के थे, मैंने झूले में लिटा दिया का मैंने देखा कि बैतुल शरफ के अंदर चांद की चांदनी आ रही थी खिड़की से और मैंने देखा झूला अपने आप हिलने लगा। का मैंने गौर किया, मैंने देखा कोई अकबर के झूले के पास बैठा है और झूला झुला रहा है। का मैंने गौर से देखा तो आका हुसैन बैठे झूला झुला रहे हैं। का मुझे झूला झुलाने पर हैरत नहीं हुई, मैंने देखा मेरे आका की आंखों से आंसू निकल रहे थे, बेटे के जिस्म पर गिर रहे थे। अकबर आंखें खोले बाप को देख रहे थे। मैंने कहा आका ऐसा खूबसूरत बच्चा रोने का क्या सबब है? कहा उम्मे लैला करबला का इंतजार करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी कोशिश रहती है कि एक आदमी भी सूखी आंखें लेके यहाँ से न जाए। सबके अपने अपने एहसास होते हैं, सबके अपने अपने जज्बात होते हैं। तो मुख्तलिफ जावियों से पढ़ता हूँ, क्या पता किसके जज्बात किस तरह से जाग उठे और किसके आंसू सैयदा के दिल का मरहम बन जाएं। हालांकि अजीजों रोने के लिए यही बहुत है कि सैयदा पुरसा लेने आती है। सैयदा पुरसा लेने आती है और ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं। हम इनसे कहेंगे कि आपके रोने के लिए यही बहुत है कि मसाइब में बहुत एहतराम से बैठा कीजिए, क्या पता किसके पहलू में कौन बैठा। कहाँ सकीना हो, कहाँ ज़ैनब हो, कहाँ सैयदा हो। अली अकबर चले थे, करबला करीब थी कि कहा बाबा आज नमाज सुबह से पहले हमारी आंख लगी। बाबा हमने ख्वाब में देखा कि एक खून का दरिया है और बाबा खून के दरिया में आप डूबे हुए खड़े हैं, आपके कमर तक खून है बाबा। का बाबा इतने में हमने देखा कि एक तलवार आपके दाहिने हाथ पर पड़ी, आपका दाहिना हाथ कटा हुआ खून के दरिया में गिर गया। का बाबा फिर हमने देखा कि एक और तलवार चली, आपका बायां बाजू कट के दरिया में गिर गया। कहा बेटा वो खून का दरिया करबला है। का बाबा वो दाहिना हाथ कटने का मतलब का वो तेरा अब्बास मारा जाएगा, वो तेरा चचा मारा जाएगा। का बाबा बायां बाजू कटने का मतलब बाबा वो मेरी शहादत की खबर है ना। बाप ने 18 बरस के बेटे के होठों पर उंगली रखी, कहा जरा धीमे बोलो तुम्हारी माँ ना सुन ले। अल्लाह सुने 5 या 6 मिनट तेरी माँ ना सुन ले। अब वही अली अकबर अब्बास के बाजू आ गए, कासिम का एक लाशा कई जगह से आ गया। खड़े बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए, तफसील से शहादतें सुन चुके हैं आप, मुझे सिर्फ इशारे करना है। का बाबा मुझे मरने की इजाजत, का अपनी फूफी से इजाजत ले। ऐसी रुखसत किसी की नहीं जैसी हुसैन और अली अकबर की रुखसत। कभी पर्दा उठता है, कभी पर्दा गिर जाता है, जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा। दीजिए बाप ने बेटे को घोड़े पर बिठाया, कहा अलविदा मेरे लाल। फातह खैबर का पोता था, बला का जिहाद किया, वापस आया। कब बाबा प्यास मारे दे रही है। अल्लाह कहा जरा मेरी जबान अपने दहन में ले। बेटे ने बाप की जबान का मजा चखा, कहा अलविदा अब पानी ना मांगूंगा,
ادھر علی اکبر میدان میں آئے، 3 دن کا پیاسا، چاروں طرف سے لشکر نے ہجوم کیا، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ کوئی تلوار۔ اب میرے پاس لفظ نہیں جو میں اس منظر کو آپ کو دکھاؤں۔ میر انیس نے نقشہ کھینچا کہ مقتل میں کیا ہجوم تھا، یہ مصرع سن لیجئے گا، مقتل میں کیا ہجوم تھا، اس نور عین پر پروانے گر رہے تھے چراغ حسین پر۔ مقتل میں کیا ہجوم تھا، اس نور عین پر پروانے گر رہے تھے چراغ حسین پر۔ گرنا تھا بس کہ سر پر پڑا گرز ہے ستم، اس طرح سے جھکے کہ ہو سجدے میں جیسے خم۔ ارے رکھ دی گلے با شیش نے شمشیر تیز دم، تلوار ایک پڑی تو ہوئی پسلیاں کلام۔ کیا سبحان اللہ، گرنا تھا بس کہ سر پر پڑا گرز ہے ستم، ایسے جھکے کہ سجدے میں ہوتے ہیں جیسے خم۔ رکھ دی گلے با، اللہ لعنت کرے، شیش نے شمشیر تیز دم، تلوار ایک پڑی کہ ہوئی پسلیاں قلم۔ غل تھا کہ رحم ہونا تنے تک پاش پاش پر، ارے دوڑا دو گھوڑے اکبر مہرو کی لاش پر۔ کرنا نہ رحم، غل تھا کہ رحم ہونا تنے پاش پاش پر، دوڑا دو گھوڑے اکبر مہرو کی لاش پر۔ حضرت کھڑے تھے خیمے کی تھامے ہوئے تناب۔ میر انیس نے منظر نظم کیا، مولا حسین حضرت کھڑے تھے خیمے کی تھامے ہوئے تناب۔ سن کر یہ غل سنا تو دل ہو گیا۔ حضرت کھڑے تھے خیمے کی تھامے ہوئے تناب، آئی صدا جو رن سے کہ بس اے فلک جناب، بیٹے سے اب جدائی ہے، آ جائیں اب شتاب۔ لاشے باپ ظلم جور بدافعال کرتے ہیں، ارے گھوڑوں سے اہلِ کی ہمیں پامال کرتے ہیں۔ مصرع سنانا ہے آپ کو، گھوڑوں سے اہلِ کی ہمیں پامال کرتے ہیں۔ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال۔ آپ رو چکے، اب ماں بہنوں سے خطاب ہے۔ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال۔ سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، ارے کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال۔ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال۔ بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، ہے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی۔ پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری بستی اجڑ گئی۔ انشاءاللہ روتے ہوئے جائیے گا۔ نیزے سے جناب لیلا پوچھ رہی ہیں، نیزے سے
کس کے لال کا زخمی ہوا جگر؟ مولا مجھے طاقت دیجیے گا، سیدہ میری مدد کیجیے گا۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر؟ کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر؟ کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر؟ اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ اللہ دارو یہ دو مصرے سنیے گا، کلیجہ کانپ جائے گا خدا کی قسم۔ اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ اے ہماری محترم مائیں جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولاد سلامت رہے، جو بے اولاد ہیں انہیں ازہر کا صدقہ مل جائے۔ دیکھیے اللہ نے اس کے لیے میں نے اتنی دیر آپ کو بلایا ہے یہاں، ماں کو کچھ خاص صفتیں دی ہیں جو باپ کو بھی نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی ایک عنایت ہوتی ہے کہ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو اس کی سماعت کو اتنی طاقت مل جاتی ہے کہ کتنا ہی شور ہو، کتنے ہی بچے چیخ رہے ہوں، وہ اپنے لال کی آواز ضرور پہچان لیتی ہے نا۔ یہ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، صاحب اولاد بیٹھی ہیں، اللہ آپ کے بچوں کے سروں پر رباب کے علی اصغر کے جھولے کا سایہ باقی رکھے۔ اللہ نے ماں کو، ہمارے حیدر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے۔ یہ پوری دنیا میں ماں کو ایک اللہ نے عجب طاقت دی ہے کہ کتنا ہی شور ہو رہا ہو، کتنے ہی بچے بول رہے ہو، اگر اپنا بچہ روئے گا ماں فوراً پہچان لے گی۔ یہ سن لیا آپ نے، اب یہ بند سن لیجئے، سن کر کہ استغاثہ فرزند خوش خصال سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانوں پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، ہائے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری بستی اجڑ گئی، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر۔ اب گھر سے بھئیے جو میں نے پڑھا ذہن رکھیے گا، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچان مسائل بھی پڑھے ہوئے نہیں پڑھ رہا ہوں، پردہ نے مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں۔ بانوں کو قسمیں دے کے چلے شاہ نامدار، بانوں کو قسمیں دے کے چلے شاہ نامدار، وہ پیاس اور وہ دھوپ، وہ صدمے، وہ اضطرار۔ بانو ٹھہرو بی بی ہم جاتے ہیں، بانوں کو قسمیں دے کے چلے شاہ نامدار، وہ پیاس اور وہ دھوپ، وہ صدمے، وہ اضطرار، دل تھا الٹ پلٹ تو کلیجہ تھا بے قرار، دل تھا الٹ پلٹ تو کلیجہ تھا بے قرار، اٹھتے تھے اور زمین پر گرتے تھے بار بار، فرماتے تھے شبیہ ہے پیغمبر ہم آتے ہیں گھبرائیو نہ اے علی اکبر، ارے گھبرائیو نہ اے علی اکبر، ارے گھبرائیو نہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرماتے تھے شبیہ ہے پیغمبر ہم آتے ہیں گھبرائیو نہ اے علی اکبر، ہم آتے ہیں گھبرائیو نہ اے علی اکبر، گھبرائیو نہ اے علی اکبر، ہم آتے ہیں۔ اینا یا بنیا، اینا یا اکبرہ، آنکھوں کی بزاعت جا چکی، پکارے اینا یا بنیا،
بس 2 منٹ مجلس تمام، دیر ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن مجھے آپ سے زیادہ بی بی سیدہ کے آنسوؤں کا خیال ہے، روتے ہوئے گھر جائیے گا۔ فرماتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں، گھبرائیو نہ اے علی اکبر ہم آتے ہیں۔ خدا کی قسم جیسے اصحاب ان کو ملے ایسے اصحاب بھی کسی کو نہیں ملے، اور جیسی سواریاں ان کو ملی ہیں ایسی سواریاں بھی کسی نے نہیں دیکھی۔ جناب علی اکبر کے گھوڑے کا نام تھا عقاب، مولا حسین کی سواری کا نام تھا مرتجز۔ جناب علی اکبر کے پاس جو سواری تھی، جو گھوڑا تھا، اس کا نام تھا عقاب۔ عقاب پر بیٹھ کے گئے تھے نا، جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو عقاب نے ساتھ نہ چھوڑا، علی اکبر کے جسم کا طواف کر رہا تھا، وہ منہ سے تیر نکال رہا تھا۔ اتنے میں بوڑھے باپ کی آواز آئی، فرماتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں، گھبرائیو نہ اے علی اکبر ہم آتے ہیں۔ کبھی دائیں دیکھ رہے کبھی بائیں، بھائی یہ موقع تھا جو کتاب میں لکھا ہے کہ اکبر کے گھوڑے نے پہلی مرتبہ اکبر کو چھوڑا، دوڑتا ہوا حسین کے پاس آیا، پیروں کو پٹکا، منہ سے چیخا، باپ نے بیٹے کے خون کی خوشبو گھوڑے سے محسوس کی، کہا گھوڑے میرا بیٹا کہاں ہے، میرا اکبر کہاں ہے؟ گھوڑے نے اپنی گردن کو جھٹکا، لجام امام کی کلائی میں لپٹی، اب گھوڑا آگے آگے حسین پیچھے، ارے گھوڑا آگے، برباد ہے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں، ارے گھبرائیو نہ اے علی اکبر، اے علی اکبر، گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں۔ گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290۔